السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دعا پڑھتے ہیں جو ہے قرآن مجید میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ہمارا ایک بہت ہی اہم چیپٹر جو چل رہا ہے، اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگوں نے پہلے کبھی قرآن مجید پہ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ کبھی ہم مسلمون پڑھتے ہیں، کبھی اسی لفظ کو ہم دو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی ہم اسی لفظ کو ڈبل زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی ہم اسی لفظ کو سنگل پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی ہم اسی لفظ کو سنگل زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے اللہ، 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 ہم تو پڑھے ہی جاتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، تو بس قرآن مجید امی نے پڑھنے کے لیے ڈال دیا کسی آپا کے پاس یا قاری کے پاس، ہم پڑھی جا رہے ہیں۔ نہ قاری صاحب کو پتہ ہے موسٹلی کہ یہ کیوں ہے، اور نہ قاری صاحب کو ترجمے ہی آتے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگ ایک سال کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھ جائیں گی اور قرآن مجید کی عربی بھی سیکھ جائیں گی۔ کوئی آپ کا بندہ جیسے ایک صاحب نے کسی نے مجھ سے پوچھا، یہ کہیں پہ محمدن ہے تو کہیں پہ محمدن ہے، شکر کریں اس نے مجھ سے کوئی 20-25 سال پہلے نہیں پوچھا تھا، وہ جب میں نے پڑھا تب پوچھا تھا کہ محمدن کیا ہے اور محمدن، کہ کئی لوگ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں، گہرائی سے غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کبھی ڈبل پیش ہے، کبھی ڈبل زبر ہے، کبھی ڈبل زیر ہے۔ تو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، میں نے آپ کو اس دن کیا بتایا تھا؟ ڈبل پیش والی پیش اور ڈبل پیش والی حالت کون سی ہوتی؟ کسی اسم کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ اصلی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آٹا گوندھ کے میں نے پانی کے ساتھ رکھ دیا، اصلی حالت۔ اب ایک بچہ آتا ہے کہتا ہے میں نے چینی والا پراٹھا کھانا ہے، تو میں اس کے اندر چینی لگا کے گھی لگا کے پراٹھا پکا دوں گی۔ ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے آلو والا پراٹھا کھانا ہے، میں نے اس آلو والا پراٹھا پکا کے کھلا دوں گی۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے چکن والا پراٹھا کھانا ہے۔ تو یہ سب مختلف سچویشنز آٹے کی بدلتی نہیں، آٹا اپنی اصلی حالت میں تھا، لیکن بعد میں لوگوں کی ڈیمانڈ پہ اس کو میں نے بدل دیا۔ اسی طرح جو اسم کا جو آخری حرف جو ہوتا ہے نا، اسم کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو پیش والی وہ حالت ہوتی ہے، جس کے اوپر وہ جو پیش ہے نا، پہلے ہم اس کو حرکت کہتے تھے، لیکن جب وہ اسم کے آخری حرف پر آ جائے گا، جیسے یہ ہے نا غرفہ، الغرفۃ، ایک خاص کمرہ، یہ جو ہے یہ آپ کا ضمہ ہے، یہ حرکت ہے، یہ جو ہے نا شکل تو وہی ہے، لیکن اب یہ آیا کہاں پہ ہے کہ لفظ جو ہے نا اسم، اس کا جو آخری حرف ہے یہ گول تا، یہ اس کے اوپر آیا ہے، اور یہ کہاں پر آیا ہے؟ یہ کہیں درمیان میں آ گیا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان سے، اس حرف سے پہلے جہاں پر بھی آیا یہ ضمہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ضمہ نہیں، اب یہ کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، رفع، ٹھیک ہے۔ اب میں پوچھوں گی اس اسم کی حالت کیا ہے؟ اس سے مراد ہوگا اب یہ جو ہے نا، یہ جو آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش جو ہوں گے، یہ اس کے اعراب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اعراب۔ یہ کیا ہے؟ اعراب۔ اور اعراب میں کون سا اعراب ہے؟ سنگل پیش والا۔ کون سا اعراب ہے؟ سنگل پیش والا۔ اب میں پوچھ رہی ہوں، یہ جو اسم میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ایک خاص کمرہ، یہ فعل تو نہیں ہے نا؟ اس میں کوئی ماضی کا مطلب تو نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی زمانہ تو نہیں پایا جاتا، میں نے کھایا تھا، پیا تھا، سوئی تھی، کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا اس کے اندر۔ اس میں ایک چیز کا نام ہے، ایک خاص کمرہ، ہو سکتا ہے وہ یہی ہال ہو، ٹھیک ہے، خاص کمرہ۔
الغرفہ، تو کیونکہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ حرکت ہے، یہ حرکت نہیں ہے، یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے، یہ اعراب ہے. تو اس کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ پیش والی. اور یہ اصلی حالت ہے، اس کو چینج ہوئے گی، یہ دو وجوہات سے چینج ہوگی. آسان سی میں نے آپ کو بتانی ہے. ایک تو ہے اس کی نسبی حالت، ایک ہے اس کی جری حالت. جری حالت جب بھی سنگل پیش ہے نا تو میں اس کو نصب میں کس پہ لے کے جاؤں گی؟ سنگل زبر بھی لے کے جاؤں گی. اور اگر میں نے اس کو جری حالت میں لے کے جانا ہوگا، میں جر بتایا تھا کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو. یہ ٹھیک ہے. اگر یہ ہو، اب یہ کیا ہوگا؟ الغرفۃ سے کیا بن جائے گا نسبی حالت؟ اس کو چینج کریں، الغرفہ تا، ٹھیک ہے. اور اگر میں نے جری حالت میں کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ الغرفہ تی، ٹھیک. اگر یہ ہو مسلمون، المسلمہ ہو، نہیں المسلمو ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اصل المسلم. اور اگر میں نے کرنا ہو جری حالت، اگر یہ ہو المسلمہ تو، المسلمہ، اور اگر میں نے اس کی جری حالت بنانی ہو، اگر یہ ہو مسلمون، اب یہ آ گیا، یہ ساری کیا تھی؟ یہ ساری معرفہ تھی. اب یہ کون سی آ گئی؟ مسلمون نکرہ، ال کے بغیر. مسلمون تنوین بھی آ گئی، ال بھی نہیں ہے تنوین بھی ہے. اب یہ نکرہ کنفرم ہے. اب مسلمون سے بنائیں مسلمن. یہ یاد رکھیے گا جب ہم ڈبل زبر لگاتے ہیں نا مسلمن، اس کے ساتھ عموماً الف آتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمن. اچھا، اب اس کی میں نے بنانی ہو، ان لوگوں کو نظر نہیں آتا ہوگا، مسلمن سے مسلمہ، اس کا نسبی بنائے مسلمن، اس کی جری بنائے مسلم. اچھا جی، اگر یہ ہو مسلمہ تن، اب بنائے نکرہ ہے، ال بھی نہیں ہے تنوین بھی لگی، کنفرم نکرہ ہے. اب اس کو بنائے نسبی حالت میں مسلمہ تن. اب اس کو بنائے جری حالت میں، ٹھیک ہے. اگر یہ ہو کتابن، اصلی حالت اس کی تبدیل شدہ نسبی کتابن، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ دو زبر. اس کی جری حالت بنائیں. اگر یہ ہو رجالن، بہت سارے مرد، اصلی حالت رفعی حالت میں، اس کی نسبی بنائیں رجالن. اس کی جری حالت بنائیں، ٹھیک ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ میں نے کون سی تبدیلی بتائی ہے؟ حرکتوں کے ساتھ. حرکت کون سی؟ فتحہ، ضمہ اور کسرہ، ٹھیک ہے. اس کو، اور فتحہ کو ہم نے کہہ دیا، رفع کو، ضمہ کو ہم نے کہہ دیا سنگل پیش، ڈبل پیش کو ہم نے کہہ دیا رفع، اور سنگل زبر ڈبل زبر کو ہم نے کہہ دیا نصب، اور سنگل زیر اور ڈبل زیر کو ہم نے کہہ دیا جر، ٹھیک ہے. رفع کو ہم نے یا تو کہیں گے رفعی حالت، یا کہیں گے حالت رفع، ٹھیک ہے. نصب سے کہیں گے، یا تو ہم کہیں گے حالت نصب، یا کہیں گے ہم نسبی حالت. اسی طرح جر ہے، یا تو کہیں گے حالت جر، یا ہم کہیں گے جری حالت، ٹھیک ہے.
اور اس کلاس میں آپ نے صرف یاد رکھنا ہے، ابھی میں نے اس دن نسبی حالتیں آپ کو 2 وجوہات سے بتائی تھیں، اور جری حالتیں بھی میں نے آپ کو 2 وجوہات سے بتائی تھیں۔ آپ 2 وجوہات کو بھی بھول جائیں، ابھی آپ صرف ایک ہی حالت کو یاد رکھیں کہ اس پر کام کیا ہوتا ہے، اس پر کیا کیا جاتا ہے، اس پر کام کیا جاتا ہے، مقتول۔ تو ہم کیا کہیں گے، یا وہ مفعول ہوتا ہے یا وہ اسم مفعول ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کو ابھی آپ بھول جائیں، جو میں نے انا، انا، کانا، وہ بھی آپ بھول جائیں، اس کو اپنے دماغ میں سے اریز کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی حالت یاد رکھیں، نسبی حالت کی کیا وجہ ہے، یا تو وہ مفعول ہوتا ہے یا وہ اسم مفعول ہوتا ہے، یا آپ اس کو کہہ دیں گی اس پر کام کیا گیا ہوتا ہے۔ کسی کو مفعول یا اسم مفعول کہنا مشکل لگ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنے اندر بچوں کو شوق ہوتا ہے نا مشکل لفظ سیکھنے کا، کئی لوگ کہتے ہیں کس کی کرنا ہے سیکھ کے، سادہ سا لفظ ہے، بس وہی کہتے ہیں کہ کئیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے بات کہنی سیکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، مختلف لفظ ہوتے ہیں، تو کوئی ہمت کرے گا تو وہ کہہ دے گا مفعول یا اسم مفعول، یا پھر کوئی بہت ہی سادہ ہوگا جس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، جس کو اپنے آپ کو بہتر کرنے میں کوئی خواہش نہیں ہوگی، وہ کہے گا اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ختم، ٹیچر نمبر دے دے گی، ٹھیک ہے، ٹیچر نمبر دے دے گی۔ لیکن جو مفعول اسم مفعول کا ٹیچر کہے گی اس نے اپنے آپ کو اوپر بہتر کیا۔ اچھا، اسی طرح جری حالت کی کیا وجہ ہوتی ہے، میں نے جو آپ کو تب بتائی تھی کہ ایک تو اس سے پہلے حروف جارہ آتے ہیں۔ کتنے حروف جارہ، جو آپ کے پیج نمبر 42 پہ لکھے ہوئے ہیں، شاید 11 42 پہ ہے نا، ہاں جی، وہ 11 حروف جارہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جری حالت میں لے جاتے ہیں۔ باللہ، من اللہ، للہ، الاللہ، الاللہ، علی اللہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تاللہ، باللہ، للہ، والعصر، اسی پیج کو نکال کے دیکھ رہے، من السماء، فی الارض، علی الکرسی، الی الشمس، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آپ کو میں نے سارے نہیں کہے، صرف آپ کے اندر کانسیپٹ ہونا چاہیے، میں سارے آپ کو نہیں پوچھوں گی آپ سے، صرف آپ کو کانسیپٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی 2-3 مثالیں دے سکتی ہیں، من اللہ، علی اللہ، الی اللہ، باللہ، یہ 3-4 مثالیں دے سکتی ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو اس کی دوسری وجوہات بتائی تھی کہ اسم کی اسم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، ابھی اس کو اپنے دماغوں میں سے نکال دیں، کتنا آسان ہو گیا ہے نا۔ اچھا، اب آپ اپنے آئیں پیج نمبر 30 پر آئیں، نہیں، پیج نمبر 29 پہ ہی رہیں۔ اس نے نا تھوڑی سی اس کو علیحدہ کیا کہ اصل میں استاد کا ہوتا ہے یہ وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے شاگردوں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کلاس میں آنے والوں کو، کتاب پڑھنے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس نے نا اعراب کی اقسام علیحدہ لکھی ہے۔ اعراب بالحرکت، کہ اعراب حرکتوں کے ساتھ جو تبدیلی ہوتی ہے حرکتوں کے ساتھ، وہ ہم نے آج پڑھ لی۔ اس کو ہم کیا کہیں گے، اعراب بالحرکت، ہم نے اس کو حرکتوں کے ساتھ چینج کیا، ٹھیک۔ اس نے آگے لکھا ہوا ہے نمبر 2 پہ اعراب بالحرف، کہ کچھ حروف کے چینج کرنے سے بھی اعرابی تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ حروف آخری کچھ حروف کو چینج کرنے سے تبدیلی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گی، اعراب بالحرکت۔ ہم نے یہ 2 دن لگا کے کیا پڑھا ہے 2 کلاسز میں، اعراب بالحرکت۔ یہ جو حرکتیں آخر میں تھی نا، ان کو ہم نے چینج کیا، اس آخری حرکت کو، سارا میں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد ہی میں جا کے آپ کے مرکبات پہ لے کے جاؤں گی، ورنہ میں نہیں لے کے جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو میں اب رب کرتی ہوں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جو آپ کے سامنے موسٹلی جو لفظ لکھے تھے نا، مسلمون، المسلمو، الغرفۃ، وہ میں نے زیادہ تر رجالون کے علاوہ میں نے جتنے لکھے تھے وہ واحد تھے، تثنیہ تھے کہ جمع تھے؟ غور کریں ذرا، اپنے دماغ میں ذرا دوبارہ وہ چیز لے کے، المسلمۃ،
ہاں غور یاد کریں، میں نے آپ کو پیچھے جمع کا سبق پڑھایا تھا. کیا اس میں الف تا کی کوئی نشانی ہے؟ کیا اس میں واو نون لگا ہوا ہے؟ کیا اس میں الف نون لگا ہوا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ واحد ہیں. نہ الف نون تثنیہ والا لگا ہوا ہے، نہ واو نون جمع والا لگا ہوا ہے، نہ الف تا جمع والا لگا. یہ کیا ہیں؟ یہ سارے واحد سوائے رجالن کے. رجالن کیا تھی؟ جمع مکسر عاقل تھی. ٹھیک ہے، جمع مکسر عاقل تھی. اب ہمارے سامنے وہ جو ہم نے پڑھے تھے نا، آنی والا تثنیہ ہم نے جو پڑھا تھا، نون زیر نی والا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ آنی. اور ہم نے پڑھا تھا اونا، اور یہ تو ہو گیا مذکر کے لیے. اور ہم نے مذکر مؤنث کے لیے پڑھا تھا آتن. ٹھیک ہے، آتن. اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. ان کے آخر میں کیا ہے؟ نون ہے. نون ہے. ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ نون والے ذہن میں رکھیں. آنی یہ کون سا تھا؟ تثنیہ. اچھا، یہ جو ہے نا آنی اور اونا، یہ دونوں رفعی حالتیں ہیں. کون سی حالت ہے؟ یہاں پر آپ کو پیش نظر نہیں آ رہی، یہاں پر آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی، لیکن عربوں نے ان کو آنی کو اور اونا کو رفعی حالت کے ساتھ کنسیڈر کیا ہوا ہے. یہاں تک یاد رہے گا؟ یاد رہے گا کہ نہیں؟ المسلموں کی جو پیش ہے اس کو جب آپ تثنیہ کریں گی تو آپ اس کے ساتھ کیا بناتی ہیں؟ المسلمانی. المسلموں یہ واحد ہے، یہ اس کا تثنیہ ہے. المسلمانی میں نے آپ کو یہی پڑھایا تھا نا، المسلموں سے اصل مسلم. اگر میں نے جمع بنانی ہو تو کیا ہوگی؟ المسلمون. ٹھیک ہے، المسلمون. اگر یہ ہو مسلمون تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمانی. اور اگر ہم نے اس کا جمع کرنا ہو مسلمون. ٹھیک ہے، تو یہ جو آنی ہے تثنیہ، اور یہ جو اونا ہے جمع مذکر سالم، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ رفعی ہے، یہ بھی رفعی ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ رفعی ہے. ان کا آنی اور اس کا آنی یہ بھی کیا ہے؟ رفعی ہے. اس کا اونا، المسلمون کا اونا اور مسلمون کا مونا، یہ کیا ہے؟ رفعی ہے. یہاں تک یاد رہے گا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کہیں گی وہاں پر تو پیش ہے، یہاں پر تو پیش ہی کوئی نہیں ہے. کہیں پہ بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. آنو آنو اونو اونو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک، اگر یہ میں ٹیسٹ میں یہ دوں گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یا نون زیر نی ہے یا نون زبر نا ہے. آپ کے پاس نون پیش نون نہیں ہے، تثنیہ میں اور جمع میں نہیں ہے. صحیح ہے، یہاں تک یاد رہے گا. تثنیہ میں یا نون زیر نی ہوگا، آنی یہ نون زیر نی ہے، یا جمع میں نون زبر نا یعنی کہ اونا ہوگا. یہاں تک یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب میں آپ کو دیتی ہوں مسلمن. ہم نے المسلموں سے ہم نے اس کا رفعی نسبی کیا بنایا تھا؟ المسلموں کا نسبی بنائیں. مسلی نسبی یہ ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہے آپ کا اور یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے آپ کا اور یہ ہے آپ کا اور یہ ہے آپ کا. اس کو یاد رکھیں، یہ رفعی ہے، یہ نسبی ہے اور یہ جری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب کس کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے؟ واحد کے ساتھ. اب آپ نے المسلموں سے نسبی بنائے المسلمہ. اب ہم نے المسلمہ کے ساتھ پھر تثنیہ بنانا ہے. المسلی، یہاں تک آپ آ جائیں اور یہاں پر نون لے آئیں. ٹھیک ہے، نون زینی یہاں پر آ گیا. یہاں پر تو آپ نے آنی لگایا تھا، لیکن اب یہاں پر کیا لگے گا؟ عینی لگے گا. المسلی مینی. یہاں پر کیا تھا؟ میم کے بعد کیا تھا؟ الف آ گیا.
الف کے بعد نون زیر نی آیا. یہاں پر وہی نون زیر نی تثنیہ کا آیا، لیکن یہاں پر آ نہیں آیا، یہاں پر اے آیا. میں، یہاں پہ ماں تھا، یہاں پر میں. المسلمانی کس میں بدل گیا؟ المسلمینی. کس میں بدلا؟ مسلمینی. اگر یہ ہو مسلماتن سے، مسلماتن سے کیا بنائیں گے اس کا نسبی؟ نہیں. اگر یہ ہو مسلمن نکرہ، مسلمون سے اس کا رفعی بنائے. مسلم کیا بنایا؟ واحد سے آپ نے مسلمن. ایسے بناؤ کہ ایسے بناؤ، ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا ایک مسلمان، ایک عام مسلمان. اب میں نے اس کا بھی دو مسلمان بنانے ہیں، تو نون زیر نی ہی آخر میں لگے گا. مسلی، یہاں تک مسلی. اب یہاں پر یہ جو نون ہے، نون زیر نی نیچے آ گیا. وہاں پر الف تھا، اب وہاں پر الف نہیں آئے گا، اب وہاں پر کیا آ جائے گا؟ یا آ جائے گا. مینی مانی، مینی مانی. مانی کس کے لیے ہے؟ رفعی کے لیے. مینی کس کے لیے ہے؟ نسبی کے لیے. صحیح ہے. یہاں تک میں رک کے آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ میں نے تثنیہ کے نون زیر نی کو نہیں چھیڑا، وہ تثنیہ کی ہی نشانی ہے. آپ جب فعل مضارع کی گردانیں پڑھیں گی اس میں بھی تثنیہ کے نون زیر نی ہی آئے گا. یضربو، یضربانی. یضربو سے ایک مرد نے وہ ایک مرد مارتا ہے، یضربانی وہ دو مرد مارتے ہیں. نون زیر نی کس کی نشانی ہے میری کلاس؟ نون زیر نی کس کی نشانی ہے؟ تسنی، نی، تسنیہ، تسنی، نی نی نیا، ٹھیک ہے، تسنیہ. تو اب یہاں پر میں نے کہا مانی، تسنیہ. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہم آنی نہیں آگا، یہاں پر ہم الف کو اڑا کے یہاں پر ہم یا لے کے آئیں گے. اب کیا بن جائے گا؟ مینی. کیا بن جائے گا؟ مسلمینی. یہ یہاں پر رفعی ہے. اب یہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ نسبی ہے. یہ کیا ہے؟ نسبی ہے. ٹھیک. اچھا جی، اب ہم نے یہاں تک آپ کو ذہن نشین ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ ہو مسلمہ تن، ایک مسلمان عورت، مسلمہ تن. اب اس کو نسبی میں لے کے جائیں. مسلمہ، مسلمہ واحد ہے نا، میں بھی واحد سے پوچھ رہی ہوں. مسلمہ تن آیا. اب اس کا آپ بنائیں تثنیہ، اس کے آخر بھی نون زیر نی ہی لگے گا. آپ کیا کریں گی؟ مسلمہ، مسلمہ تئی، تئی نی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہاں پہ کیا تھا؟ المسلمہ تانی، یہاں پہ کیا ہے؟ المسلمہ تینی. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. جو سمجھ رہے ہیں، جو سو رہے ہیں، ان کو تو یاد نہیں رہے گا. جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یاد نہیں رہے گا. آپ نے تثنیہ کی نون زیر نی کو نہیں چھیڑنا. نون زیر نی سے آنی اور نون زیر نی سے پہلے عینی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے آوازیں یاد رکھیں. آنی عینی، آنی عینی، تو ہی آپ کا تثنیہ کا مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہو المسلماتو، المسلماتو، یہ کیا ہے؟ یا بفا، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے میں نے نکرہ میں لکھا تھا، اب میں نے کس میں لکھا ہے؟ معرفہ میں. اب اس کا آپ بنائیں نسبی حالت. المسلمہ، المستا. اب اس سے پھر آخر میں بنائیں نی استعمال کرنی. شکر ہے آپ لوگ ہی بول رہے ہو. مسلمہ تینی. میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو چپی لگ گئی ہے، آج کے سبق نے چپ کروا دیا. پہلے تو بہت بہت بول رہے تھے. تو یہاں پر آپ نے جب بھی میں تثنیہ کہوں گی، آپ نے، میں پوچھوں کہ نہ آئے گا یا نہیں آئے گا، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تثنیہ کا نام ہے. ذرا بولے تثنیہ. اس میں آپ نی کر رہی ہیں نا، تو تثنیہ کا نون سے نی ہوگا، نون زبر نہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے آواز کون سی ہوگی؟ یا الف لگے گا یا لگے گا. حروف مدہ 3 ہے نا، الف واو یا. تو ان میں سے الف اور یا لگے گا. اور واو کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ جمع کے ساتھ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور طریقے سے میں نے آپ کو میرے دماغ میں آیا، اس طرح میں سمجھا دوں.
ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جی، اب یہ ہو اگر مجھ سے کوئی بعد میں نہ پوچھے، ابھی جس نے پوچھنا ہے پوچھ لے، یہاں تک میں کلاس کے بعد نہیں پھر بتاؤں گی اس کے بارے میں. یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے تو میں آگے چلوں گی. رفعی اصلی حالت ہے، اس سے حالت دو میں ہم جاتے ہیں، یا نسبی میں یا جرمی میں. آپ کو نسبی، ابھی میں نے آپ کو نسبی بتایا، یہ بھی نسبی ہے، نسب ہے، نسب ہے، نسب ہے، نسب ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ نسبی. ٹھیک ہے، یہ کیا؟ عینی، 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 عینی. میں نے نون زیر نی کو کہیں نہیں خراب کیا. نون زیر نی یہاں پہ بھی ہے، نون زیر نی یہاں پہ بھی ہے، نون زیر نی یہاں پہ بھی ہے، نون زیر نی یہاں پہ بھی ہے. جو الف والی پہلی جو آواز تھی حروف مدہ میں، ہم الف پہلے پڑھتے ہیں، پھر واو پڑھتے ہیں، پھر یا پڑھتے ہیں، وہ میں نے دے دی تھی رفعی حالت کو. آپ فرسٹ نمبر پہ ہو، پہلے آپ کو میں اولیت دے رہی ہوں، الف اس کو دے. جو یا ہے اس کو میں نے نسبی کے ساتھ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر یہ ہو مسلیمی المسلموں کو اب آپ جری حالت میں لے کے جائیں، اس کے آخر میں جر لے کے جائیں. یہ ہوگا المسلمی. ٹھیک ہے. اب اچھا جی، اب یہ جو ہے نا المسلمی، تو آپ سوچیں گی کہ پتہ نہیں اب یہ کیا لفظ آئے گا. نسبی اور جری کا ایک ہی ہوتا ہے. جو زبر ہے نا، یہ ہر ایک کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل رہتی ہے. اس کا جو ہم تثنیہ بنائیں گے نا، وہ ہم یہی بنائیں گے، المسلمینی. مینی، مینی، عینی، عینی کی آواز، مینی. ٹھیک ہے. یا کے اوپر جزم ہوگی، اور یا سے جو پہلا آئے گا نا حرف، اس کے اوپر فتحہ ہوگی. کیا ہوگی؟ فتحہ ہوگی. المسلمینی، یہ دونوں ایک جیسے ہی ہوں گے، ان کے اندر دو. اچھا جی، اگر یہ ہو مسلمون، اب اس کا جری حالت میں لے کے جائیں. کیا ہوگا؟ طاقت سے بولیں. ڈبل پیش کو کس سے بدلیں گے؟ کس سے بدلنا ہے؟ یہ میں نے جری آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. نہ دماغوں پہ زور دیں، دماغوں کو سنبھال کر رکھیں، ان کو مت استعمال کریں. جو میں نے لکھ کے دیا ان کے اوپر غور کریں. ٹھیک ہے. دماغ پھر سے کے بھی لگانا. ٹھیک. تو ہم نے اس رفعی سے کس میں آنا ہے؟ جری حالت میں. تو مسلمون کو ہم نے کس میں کرنا ہے؟ مسلمین. اب یہ نکرہ حالت ہے، نکرہ حالت ہے. میری کلاس آپ سب لوگ نا کچھ کوشش کیا کہ تھوڑے سے ادھر آ کے بیٹھ جایا کریں. ٹھیک. اب یہ مسلمون سے ہم نے مسلمین بنایا، نکرہ ہے. اس کا جب بنانا ہے، تثنیہ بنانا ہے، آپ نے ال کے سگا ہوا. اب آپ کیا بنائیں گی؟ یہ یا کے اوپر نون سے نی آ گیا. اب یہاں پہ زسر آئے گی، آپ نے فتحہ ڈالنی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اسی طرح ہوگا مسلم، اس کا بھی آپ کیا بنائیں گی؟ تا تک آپ آئیں اور اس کیا گا دیں. اس سے پہلے کیا گائیں گی؟ مسلمہ تینی. ٹھیک ہے. مسلمہ تینی. المسلمہ تی، کریں گے. یہ اس میں یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو ہم کریں گے المسلمہ تینی. ٹھیک. صحیح ہے. سمجھ آ گئی یہاں پر؟ ٹھیک ہے. اب پیچھے رہ جاتا ہے آپ کے پاس جمع مذکر سالم. اب یہ اونا تھا نا، اب اونا تھا. اب ہم اس کی مسلمونہ سے اب ہم کیا کریں گے؟ اس میں بھی وہی نون سے نی آئے گا، نون سے نی ہی آئے گا. لیکن کیا ہوگا؟ نون سے نی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے جب ہم جمع میں جائیں گے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ہم اس کی آواز چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی جمع کیا کر دیں گے؟ المسلموں سے ہم نے جمع کرنی ہے نا، المسلموں سے ہم نے کیا
المسلمون، ٹھیک ہے، نون زبر دا. اب ہم نے المسلمی سے المسلمہ سے کر دیا، ہم نے نسبی لے کے آئے. اب ہم کیا کریں گے، المسلی یہ نون ہے، نون زیر نی ہے، نون زیر نی، اس سے پہلے یا آ گیا. اب ہم یہاں یا کے اوپر ہماری جزم آ گئی. اب ہم یہ کیا کریں گے، اوہو میں نے غلط کر دیا، نون زبر نہ ہی ادھر آئے گا، پڑھا کے نا بندہ کنفیوز. وہاں پر نون زیر نی تثنیہ کے لیے ہے، نون زبر نہ جمع کے لیے. اب ہم کیا کریں گے، وہی نون زبر نہ ہم نے یہاں پر لگا دیا. اب اس سے پہلے یا آ گیا ہے، لیکن اب ہم کہیں گے یا تو اس میں بھی تھا، تو اب کیا کریں گے، یا سے پہلا جو حرف ہے نا جو بھی ہے یہاں پر، اس کو اب آپ زیر دے دیں گے. تو دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں، المسلمین المسلمینی. یہاں پر نون جمع والا آیا ہے کہ نہیں آیا، جمع مذکر سالم والا نون لگا ہے کہ نہیں آیا. اس سے پہلے ہاں یا آ گئی، یا سے آپ کنفیوز ہوں گی کہ اب ہم جو اس سے ملتا جلتا ہے، تو آپ نے وہاں میم زبر جو ماں تھا نا، آپ نے اس کو میم زیر می کر دینا ہے. المسلمینہ، بہت سارے مسلمان. کس حالت میں، نسبی حالت میں. اگر اسی طرح یہ ہو المسلمی، اگر یہ ہو مسلمن، ایک نسبی حالت میں مسلمان. اب آپ اس کی جمع بنائیں گی تو کیا کریں گی، اب ال کے بغیر بنائیں گی. یہاں پر ال لگا ہے نا، نون زبر نہ ہی آئے گا، جمع والا نون زبر نہ ہی آئے گا، یہ تسنیہ والی یا آ جائے گی. یہاں پر آپ نے ماں کو اپنے کیا کر دینا ہے، می کر دینا ہے، اس کے اپوزٹ کر دینا ہے. مینی مینا، زیر ادھر چلی جائے گی اور فتحہ ادھر آ جائے گی. اس کو آپ مختلف طریقوں سے سوچیں، ٹھیک. اسی طرح اگر یہ ہو المسلمی جری حالت میں مارفا، اب اس کا پھر وہی آئے گا جیسا یہ دونوں نسبی جری حالت میں تھے نا، اسی طرح یہاں پہ بھی نسبی جری حالت ان کی وہی رہے گی، المسلمین. نون زبر نہ جمع والا، یا تثنیہ والی، لیکن ماں کو ہم نے می کر دیا. اگر یہ ہو مسلمین، دو تنوین کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ ال نہیں ہے نا، پھر ہم کہیں گے مسلمینا. یہاں تک سمجھ آئی کہ نہیں. صرف میں نے یہاں پر جو تثنیہ تھا نا، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے تھا. یہاں پر جو جمع ہے، مذکر سالم، مذکر کو علیحدہ کیا جاتا ہے اور مؤنث کو علیحدہ کیا جاتا ہے. مؤنث انشاءاللہ میں اگلی کلاس سے بتا دوں گی. لیکن یہاں پر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی. نون زینی ہمیشہ کس کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے. نون زبر نہ کس کے لیے ہوگا، ہمیشہ جمع کے لیے. تثنیہ میں آنی کو ہم نے عینی کیا، آنی عینی 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 عینی. نسبی جری یہ دونوں ایک ہی ہیں. اچھا جی، المسلمون میں نون زبر نہ تھا، نون زبر نہ ویسا ہی رہا. اب واؤ کو ہم نے جو حروف مدہ تھے نا، الف واؤ یا ان کا ہم نے استعمال کیا. یہاں پر ہم نے واؤ کا استعمال کیا تھا، لیکن نسبی اور جری میں ہم یا کا استعمال کریں گے جمع میں، ٹھیک ہے. پلورل میں ہم اس میں یا کا استعمال کریں گے. اب یا سے پہلے جو میم تھی نا، اس کو میں اس زبر کے اپوزٹ جاؤں گی، اس زبر کے اپوزٹ جاؤں گی. اگر یہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ اچھا جی نون زبر نہ ہے اور میم زبر ماں کر دوں تو یہ بن جائے جمع بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اس نون زبر نہ کے متضاد جاننا ہے، اس کے اپوزٹ جاننا ہے، مسلمینہ، ٹھیک ہے. آپ نے اس کے مسلمینہ، المسلمینہ المسلمینہ مسلمینہ، اس میں ہمارا جمع نہیں ہے. پلورل اور جو مؤنث ہے وہ نہیں ہے. مذکر جمع میں آ کے عورت اور مرد علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اپنے اپنے ان کا الفتہ ہوتا ہے جمع کے لیے، اور یہاں پہ مردوں کے لیے واو نون ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ سچی بتائیں، کون بولا ہے؟ جی جی ہاں، المسلمات اصل مسلمینہ تو پہلے جمع نہیں، المسلمینہ پہلے ہی جمع میں ہے. آپ اس کو مزید اور اگر آپ کے پاس نسبی یا جری حالت میں نا المسلمینی
اس کو آپ اس میں کریں، جمع میں کریں، پھر آپ مینا کریں گی، معنی کو مینا کریں گی. جو پہلی جمع میں اس پلورل دل پلورل تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، تسنیہ سے آپ نے پلورل بنانا ہے. ٹھیک ہے، تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں اس کی اور مزید پریکٹس کریں گے. جب تک آپ لوگ یہ نہیں کریں گے میں آگے نہیں جاؤں گی. اسی کے اندر ہم واحد، تسنیہ، جمع، معرفہ، نکرہ، اسی میں ساری پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے، افسردہ نہ ہو. میں بڑے شوق سے، بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھاتی ہوں، اور آپ مجھے پڑھا کے اور پڑھاتے جانے، مجھے اور سکھاتے جانے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ٹھیک، چلے جی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.